بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 106 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم حروف جارہ میں سے ربہ سے متعلق پڑھیں گے. عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے ربہ سے متعلق پڑھا تھا کہ ربہ تقلیل کے لیے آتا ہے. جس طرح کم خبریہ تکثیر کا معنی دیتا ہے تو ربہ یہ تقلیل قلت کا معنی دیتا ہے. اور پھر ربہ کی خصوصیت ہم نے پڑھی تھی کہ ربہ صدارت کلام چاہتا ہے اور یہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے یا اسم ضمیر پر جس کی تمیز نکرہ سے لائی گئی ہو. تو آج کے اس سبق میں ہم ربہ سے متعلق مابقی احکام پڑھیں گے. ان احکام کو سمجھنے کے لیے عزیز طلبہ آپ سبق نمبر 105 دوبارہ سنیے گا، اور سبق نمبر 105 کے خصوصاً آخر میں ہم نے ربہ سے متعلق جو باتیں کی ہے وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بڑی آسانی سے آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی. تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَقَدْ تَلْحَقُهَا مَلْكَافَةُ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ نَحْوُ رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ وَرُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ مَاضٍ لأن رب للتقليل المحقق وهو لا يتحقق إلا به ويحذف ذلك الفعل غالبا كقولك رب رجل أكرمني في جواب من قال. فرماتے ہیں وقد تلحقها ما الکافہ، کبھی کبھی ربہ پر مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے. کافہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور کافتن کا معنی ہے روکنے والا. تو مل کافہ یعنی وہ ماں، یہ ماں کے لیے صفت واقع ہے. ماں باعتبار لفظ یہ موصوف ہے اور الکافہ اس کے لیے صفت ہے. یعنی کبھی کبھی داخل ہوتا ہے حاضم ربہ کی طرف راجع ہے، ربہ پر داخل ہوتا ہے مل کافتو، ایسی ماں الکافتو جو روکنے والی ہے ماں ربہ کو عن العمل عمل سے. فتدخل علی الجملتین، پس اس صورت میں ربہ جو ہے دو جملوں پر داخل ہوگا، جیسے ربما قام زید و ربما زید قائم. تو چاہے جملہ فعلیہ پر داخل ہو یا جملہ اسمیہ پر، دونوں صورتوں میں اس پر ما داخل ہوتا ہے اور اس کو عمل سے روک دیتا ہے. اس صورت میں ہم ترکیب کریں گے: ربما قام زید، ربہ جارہ زائدہ ما کاف عن العمل، اور قامت زید جملہ فعلیہ خبریہ، قام فعل زید اس کے لیے فاعل، اور ربما زید قائم کی بھی اسی طرح ترکیب ہے، البتہ زید قائم یہ جملہ اسمیہ ہے. فرماتے ولا بد لها من فعل ماضی، اور ربہ کے لیے فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ربہ کے لیے فعل ماضی کا ہونا کیوں ضروری ہے، مضارع وغیرہ کا کیوں ہونا ضروری نہیں؟ اس کی وجہ بتا رہے لأن ربہ للتقلیل المحققی، اس لیے کہ ربہ وہ ایسے قلت والا معنی دیتا ہے المحققی جو معنی محقق ہو، ثابت شدہ ہو، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. وہ ولا يتحقق الا به، اور ایسا معنی فعل ماضی ہی سے متحقق ہو سکتا ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، نہ کہ فعل مضارع سے. وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا، یہ فعل تو ہونا ضروری ہے، کبھی کبھی قرینہ کے پائی جانے کی وجہ سے اس فعل کو حذف بھی کیا جاتا ہے. قول کا، جس طرح کہ آپ کا یہ قول رب رجل اکرمنی، بہت ہی کم مرد ایسے ہیں جن نے میرا اکرام کیا اور جن سے میں ملا ہوں. تو اب یہاں پر لقیتہ یہ جواب ربہ ہے اور یہاں پر محذوف ہے. اصل میں عبارت ہے رب رجل اکرمنی لقیتہ، بہت سے کم ایسے مرد جنہوں نے میرا اکرام کیا، میرا اعزاز کیا، جنہوں نے مجھے اعزاز دیا. لقیتہ ان سے میں ملا ہوں، یعنی بہت کم میرے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی دوبارہ. تو رب رجل اکرمنی فی جواب من قال، جیسے آپ کہتے ہیں رب رجل اکرمنی اس شخص کے جواب میں جو آپ سے پوچھے حل لقیت من اکرمک، کیا آپ کی ملاقات ہوئی ایسے شخص نے جس نے آپ کو اکرام کیا ہو، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں رب رجل اکرمنی. اصل میں عبارت ہے رب رجل اکرمنی لقیتہ، یہ اکرمنی یہ غلط لکھا ہوا ہے، را کے کسر مولانا، اکرمنی ہونا چاہیے.
فاکرمنی صفت الرجل. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت ترکیبی حیثیت کی طرف اشارہ فرما رہے. تو پہلے ہم اس جملے کی ترکیب کر لیتے ہیں. ربا جارہ زائدہ رجل مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ لفظاً موصوف. اکرمنی یہ جملے اس کے لیے صفت واقع، یہ نکرہ موصوفہ پر ربا داخل ہے. تو یہی بات مصنف علیہ رحمہ فرما رہے. فاکرمنی یہ رجل کے بعد جو اکرمنی ہے صفت الرجل، یہ رجل کی صفت ہے. ولقیتہ فعلها، اور یہ جو لقیتہ ہے یہ جملہ جواب ربا ہے اور ربا کا فعل ہے. وهو محذوف، اور یہ اس گزشتہ جملے میں یہ محذوف ہے. اور یہاں پر قرینہ کیا ہے بھائی؟ سائل کا سوال ہے کہ سائل نے پوچھا ہی ان لوگوں کی ملاقات کے بارے میں. اگر یہاں پر جواب میں اس لقیتہ فعل کو ہم نہ بھی لوٹائیں تو سوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے. واو ربا، اور حروف جارہ میں سے ایک واو ربا ہے. واو ایسا واو ربا جو ربا کے معنی وہی الواو التي تبدأ بها في اول الکلام، اور واو ربا وہ واو ہے تبدأ بها في اول الکلام جس سے اول کلام میں ابتدا کی جائے، یعنی جو اول کلام میں ذکر کیا جائے. کا قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ. شاعر کہتا ہے بہت سارے شعروں پر میرا گزر ہوا، بہت سارے شعروں پر میں گزرا. لَيْسَ لَهَا انیس الا الیعافیر و الا العیس، جہاں پر انس اور محبت کرنے والے سوائے ہرنیوں کے چھوٹے خوبصورت بچوں کے اور شتر مرغ کے بچوں کے اور کچھ بھی میں نے نہیں پایا. سب سے پہلے ہم اس شعر کے لغوی اور ترکیبی حیثیت سے متعلق پڑھتے ہیں. واو یہاں پر یہ ربا کے معنی میں ہے. بلدتن شعر کو کہتے ہیں. انیس یہ انسن سے ہے محبت کرنے والے، اور یعافیر یہ یعفور کی جمع ہے. ہرنیوں کے چھوٹے گندمی نما بچوں کو کہتے ہیں، اور عیس یہ شتر مرغ کے بچوں کو کہتے ہیں. تو واو ربا بلدتن مجرور بکسرہ لفظاً، اور لیس لہا لیس فعل افعال ناقصہ، لہا ظرف مستقر اس کے لیے خبر مقدم، انیسن یہ مبدل منہ، اور الا کلمہ حصر، یعافیر یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف، الا کلمہ حصر، العیس معطوف علیہ مل کر یہ بدل ہوا. انیسو کے لیے مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ لیسا کے لیے اسم، اور لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جواب ربا جواب واو ربا کی بھی حیثیت ہوئی. اب ترجمہ ہوا. اور بہت سارے شعر ایسے ہیں جہاں پر انس کرنے والے محبت کرنے والے ہرنیوں کے بچوں کے اور شتر مرغ کے بچوں کے سوا میں نے کچھ بھی نہیں پایا. یعنی وہاں پر لوگ مسافروں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے اور مسافروں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. ہاں کبھی ہرنی کے بچے وہاں ہمیں نظر آتے یا شتر مرغ کے بچے، تو وہاں انسان ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا اور ان سے کچھ محبت دل میں پیدا ہو جاتی تھی. تو محل استشہاد یہاں پر عزیز طلبہ وہ واو ہے کہ واو یہاں پر ربا کے معنی میں ہے. وبلدتن یعنی بہت سے کم شعر، اکثر شعروں میں تو محبت کرنے والے لوگ مل جاتے، لیکن بہت کم شعروں میں پھر محبت کرنے والے لوگ بھی سفر میں نہیں ملتے. وواو القسم، حروف جارہ میں سے ایک واو قسم، یعنی وہ واو جو قسم کا معنی دے. وہی تختص بظاہر، اور یہ واو قسم اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، جیسے واللہ والرحمن لأضربن. عزیز طلبہ یہاں بطور فائدہ کہ آپ حضرات یہ بات رکھیں کہ یاد رکھیں کہ قسم کے لیے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے واو، ایک ہے با، اور ایک ہے تا، اور ایک ہے لام. یہ واو یہ جو با ہے، با اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، قسم کے لیے استعمال ہوگا. اور واو جو ہے یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، اور ہر قسم کے اس میں ظاہر پر داخل ہو سکتے ہیں، جیسے واللہ والرحمن لأضربن. اور لام اور جو تا ہے یہ دونوں
صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتے، اس کے علاوہ کسی اور اسم ظاہر پر داخل نہیں ہوتے، اور اسم ضمیر پر بھی یہ دونوں داخل نہیں ہوتے۔ تو فرماتے وہ واو القسم وہی تختص بالظاہر، اور واو قسم یہ خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ، جیسے واللہ والرحمن لأضربن، تو واو قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور بکسرہ لفظ و منصوب معنی مفعول به غیر صریح جار مجرور فی اللغو متعلق باقسم فعل است، لأضربن جملہ جواب قسم است، والرحمن کی ترکیب بھی اسی طرح ہے۔ فلا یقال وکا، وکا نہیں کہا جائے گا، یعنی واو کو ہم اسم ضمیر پر داخل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ واو قسمیہ صرف اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ وتاء القسم، اور حروف جارہ میں سے ایک تاء قسم ہے، اور وتاء القسم وہی تختص باللہ وحدہ، میں نے بتایا بھئی حروف جارہ میں سے جو تا اور لام ہے یہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور قسم کا معنی دیتے، اس کے علاوہ کسی اور اسم ظاہر پر اور اسی طرح اسم ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتے۔ وتاء القسم اور تاء قسم وہی تختص باللہ، یہ خاص ہے لفظ اللہ کے ساتھ وحدہ، اس حال میں کہ اسی لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور لفظ پر کسی اور اسم ظاہر پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ فلا یقال تررحمن، لہذا تررحمن نہیں کہا جائے گا۔ اس سے مصنف علیہ رحمہ نے کوفیین کے مذہب پر رد فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تا اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے جس طرح لفظ اللہ پر، اسی طرح اس کے علاوہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے تررحمن کہنا بھی ان کے ہاں ٹھیک ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے تررحمن یا ترب الکعبہ وغیرہ کہنا یہ شاذ ہے، اور ویسے لفظ اللہ کے علاوہ دیگر اسم ظاہر پر ان کا داخل ہونا یہ درست نہیں۔ فلا یقال تررحمن، لہذا تررحمن نہیں کہا جائے گا۔ وقولہم، اور کوفیین کا یہ قول ترب الکعبۃ شاذ، یہ کیا ہے بھئی؟ شاذ ہے۔ وباء القسم، اور حروف قسمیہ میں سے ایک با ہے، وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، یہ اسم ظاہر اور اسم مضمر دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ نحو باللہ وبالرحمن وبکا، تو باللہ کہنا بھی ٹھیک، وبالرحمن کہنا بھی ٹھیک، وبکا کہنا بھی ٹھیک۔ تو باللہ لأضربن، وبالرحمن لأضربن، وبکا لأضربن، یہ سب ٹھیک ہے۔ ترکیب ان کی اسی طرح ہوگی، با جارہ، با قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور جار مجرور ظرف لغو متعلق با اقسم، اور لأضربن جملہ جواب قسم ہے۔ عزیز طلبہ، تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ربہ سے متعلق مزید پڑھا کہ ربہ پر کبھی ما کافہ داخل ہوتا ہے اور اس کو جو ہے عمل سے روک دیتا ہے، اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی جملہ فعلیہ پر بھی۔ اور اس کے بعد ہم نے واو ربہ سے متعلق پڑھا کہ وہ اس سے اول کلام میں ابتدا کی جاتی ہے اور وہ ربہ کا معنی دیتا ہے۔ وبلدۃ لیس لها انیس الا اليعفیر والا العیس میں ہم نے پڑھا کہ وبلدۃ میں واو، یہ واو ربہ ہے، یعنی ربہ کے معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے واو قسم سے متعلق پڑھا اور تاء قسمیہ سے متعلق پڑھا اور باء قسمیہ سے متعلق پڑھا۔ قسم کے لیے ایک لام بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، جس کا ذکر مصنف علیہ رحمہ نے نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، میں کل انشاءاللہ آپ حضرات سے وبلدۃ لیس لها انیس الا اليعفیر والا العیس اس شعر کی ترکیب اور ترجمہ اور محل استشہاد سنوں گا۔ آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔